بسم اللہ الرحمن الرحیم 502 ماڈل کالج گرلز class 9th. This is your Pakistan studies lecture, chapter number 1. The topic is two nation theory. Please open your books from page number 9. Two nation theory: origin, evolution and explication. In the subcontinent, every individual who embraced Islam associated himself socially and politically to the Muslim society and state. Thus, he would break all the previous relationships and link himself to a new social system. On these bases, with the passage of time, a separate and unique temperament of the Muslims of India formed. It was entirely different from that of the other Indian nations. This identity formed the basis of two nation theory. جس وقت بر صغیر میں بچوں اسلام آیا تو ہر شخص جو اسلام قبول کرتا تھا وہ اپنے آپ کو معاشرتی اور سیاسی سطح پر مسلم معاشرے اور ریاست سے وابستہ کر لیتا. ایسی صورت میں وہ اپنے تمام سابقہ رشتے یا سابقہ جو اس کا تعلق ہوتا تھا کسی بھی مذہب سے یا کسی بھی سماجی نظام سے، وہ اس کو ترک کر کے ایک نئے سماجی نظام، ایک نئے سوشل سسٹم کے ساتھ وہ جڑ جاتا. اور اسی بنیاد پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ برصغیر کے مسلمانوں کا ایک الگ اور منفرد جو مزاج ہے، ٹیمپرامنٹ ہے، وہ پیدا ہوا، جو ہر لحاظ سے دوسری اقوام ہند سے مختلف تھا. اسی تشخص کو اساس مانتے ہوئے دو قومی نظریہ اجاگر ہوا. In the perspective of the subcontinent, two nation theory means that two major nations, the Muslims and the Hindus, were settled there. The two nations were entirely different from each other in their religious ideas, the way of living, and the collective thinking. Their basic principles and the way of living are so different that despite living together for centuries, they could not intermingle with each other. The Indian Muslims fought the war of freedom on the basis of two nation theory, and after accepting this theory as a historical fact, two separate states, Pakistan and India, came into existence. This theory is the basis of ideology of Pakistan. اگر بر صغیر کا یا سب کانٹیننٹ کا آپ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں یا تاریخی تناظر میں دیکھیں تو دو قومی نظریہ سے مراد یہ ہے کہ بر صغیر کے اندر دو بڑی قومیں آباد ہیں، ایک ہندو ایک مسلمان، اور دونوں قومیں اپنے عقائد کے لحاظ سے، اپنے مذہبی نظریات کے لحاظ سے، رہن سہن کے انداز کے لحاظ سے اور اجتماعی جو ان کی ایک سوچنے کا انداز ہے اس کے اگر پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے تو وہ قومیں دونوں بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں، جن کا کلچر، جن کا لینگویج، جن کا نظریہ، جن کی سوچ، رہنے سہنے کا سٹائل، ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف ہے. ان اقوام کے بنیادی اصول اور رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ یہ لوگ صدیوں اکٹھا رہنے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل نہیں سکے. دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہی مسلمانان ہند نے اپنی آزادی کی لڑائی لڑی. جنگ آزادی 1857 میں اسی چیز کو بنیاد بنا کر ہی انہوں نے آزادی کی جنگ لڑی، اور اسی نظریے کو ایک تاریخی حقیقت ماننے کے بعد ہندوستان میں دو الگ الگ ریاستیں پاکستان اور بھارت کے نام سے وجود میں آئیں. یہی تصور نظریہ پاکستان کی اساس ہے. دو قومی نظریے کے ارتقاء کے سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو اس پورے دو قومی نظریے کو ترقی دینے میں، اس دو قومی نظریے کو ڈیولپ کر کے نظریہ پاکستان تک لے کر آنے میں ایک بہت بڑا سفر ہے جس میں مختلف شخصیات نے کام کیا ہے. ابھی ہم ڈیٹیل میں ان شخصیات کے بارے میں، ان کے افکار کا اور ان کی خدمات کا جائزہ لیں گے. Sir Syed Ahmad Khan was the first person who used the term two nation theory due to Hindi-Urdu controversy in Banaras in 1867. سر سید احمد خان وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دو قومی نظریہ کی اصطلاح کو سب سے پہلے استعمال کیا. 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع ہوا، جس کو دیکھتے ہوئے سر سید احمد خان کے افکار میں تبدیلی آئی، کیونکہ اس سے پہلے سر سید احمد خان بھی ہندو اور مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے.
کیونکہ ان کا بھی یہ خیال تھا کہ صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں تو مزید آگے بھی یہ اکٹھے رہ سکتے ہیں، لیکن اس وقت صرف وہ برٹش گورنمنٹ جو ہے اس کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کو بہتر ہونا چاہیے۔ لیکن 1867 میں جس وقت ہندوؤں نے اردو کے خلاف ایک تحریک چلائی اور سرکاری زبان ہندی کے لیے انہوں نے دعویٰ کیا، تو اس کے بعد سر سید احمد خان نے یہ ریئلائز کیا کہ ہندو ایک ایسی قوم ہے جو صرف ایک زبان کے معاملے کے اوپر اگر آج مسلمانوں کے حقوق کو یا مسلمانوں کے وجود کو تسلیم نہیں کر رہی تو آئندہ مسلمانوں کے حقوق کی پامالی کا سبب بنے گی، اور ان کے ساتھ مزید رہنا بہت مشکل ہے۔ مطلب ان دونوں کے رائٹس اور ان دونوں کے جو حقوق ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، ان دونوں کو مرج کر کے نہیں رکھا جا سکتا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دو قومی نظریہ کی اصطلاح استعمال کی، اور انہوں نے کہا کہ بر صغیر کے اندر دو قومیں آباد ہیں، ایک ہندو ہے اور ایک مسلم ہے۔ یہ دونوں قومیں جدا جدا ہیں، اور یہ ہندو مسلم اتحاد جو ہے یہ امپاسبل ہے جب تک کہ دونوں کے الگ الگ رائٹس کو نہ مانا جائے۔ Sir Syed Ahmad Khan declared the Muslims a separate nation. He convinced the government that there are at least two nations settled in the subcontinent. One of them is Muslim and other is Hindus. The Muslims are a separate nation in every respect because their civilization, culture, language, customs and philosophy of life are different from those of Hindus. This theory infused a political spirit among the Muslims and provided them with a leadership which gave a new spirit and push to the freedom movement. India was partitioned because of two-nation theory. برصغیر میں کم از کم دو قومیں آباد ہیں، اس چیز کو باور کرایا حکومت کو سر سید احمد خان نے کہ ایک جو ان دونوں قوموں میں سے دو بڑی قومیں ہیں، ایک مسلمان ہے اور دوسری ہندو ہے۔ مسلمان ہر لحاظ سے ایک علیحدہ قوم ہے کیونکہ ان کی تہذیب، ثقافت، زبان، رسم و رواج اور زندگی کا جو فلسفہ ہے وہ ہندوؤں سے بالکل جدا ہے۔ اس نظریہ نے مسلمانوں میں سیاسی جذبے کو ابھارا اور ان کو ایسی قیادت دی جس نے تحریک آزادی کو جلا بخشی، اور اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہی ہندوستان تقسیم ہوا، کیونکہ یہی دو قومی نظریہ جو ہے آگے چل کر نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا۔ Dr. Allama Muhammad Iqbal presented the idea of a separate state for the Muslims. He said the Muslims would not allow that their religion, political and social rights are usurped. Therefore, I would like to see the Punjab, Northwest Frontier Province, Khyber Pakhtunkhwa, Sindh and Balochistan put together into a single state. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ 1930 میں انہوں نے خطبہ الہ آباد میں اس چیز کو مسلمانوں کے سامنے کھول کر بیان کر دیا کہ مسلمان یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کی مذہبی، سیاسی اور معاشرتی حقوق جو ہیں ان کو کسی طرح سے سلب کیا جائے۔ لہٰذا میری یہ خواہش ہے کہ مسلمانوں کے لیے پنجاب، سرخط اور سندھ بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے، کیونکہ یہ مسلم میجورٹی علاقے ہیں، اور یہ مسلم میجورٹی جتنے بھی علاقے وہاں پر یا ریجنز پائے جاتے ہیں ان سب کو ملا کر ایک اسٹیٹ بنا دیا جائے جہاں پر مسلمان آزادی سے اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ In January 1933, during his stay at England, Chaudhry Rahmat Ali, along with some of his friends, published a pamphlet named Now or Never. It was also distributed among Indian politicians. In this pamphlet, the name of the separate state for the Muslims were proposed as Pakistan. اسی طرح سے چودھری رحمت علی کی شخصیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا۔ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا جو خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، اس کے لیے چودھری رحمت علی نے نام تجویز کیا پاکستان کا۔ 1933 میں جنوری میں وہ ابھی انگلینڈ میں تھے، اب انگلینڈ کے قیام کے دوران ہی انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک پمفلٹ یا کتابچہ جو ہے ناؤ اور نیور کے نام سے شائع کیا، اور اس کتابچے میں انہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا، جو علیحدہ مسلم ریاست ہے اس کے لیے، اور اس پمفلٹ کو انہوں نے ہندوستانی سیاستدانوں میں بھی تقسیم کیا تاکہ
وہ یہ مسلمانوں کی جو انٹینشن ہے یا مسلمانوں کی جو ڈیمانڈ ہے اس سے اچھی طرح سے آگاہ ہو سکیں۔ Chaudhry Rahmat Ali was of the opinion that the Muslims possess the history and civilization of their own, and on the basis of these two, their nationality is not Hindustani but Pakistani. He believed that the Muslims are the nation that is different from other nations living in India. چودھری رحمت علی کا خیال تھا کہ مسلمانوں کی اپنی ایک تاریخ اور تہذیب ہے، انہی کی بنیاد پر ان کی قومیت ہندوستانی ہونے کے بجائے پاکستانی ہونی چاہیے۔ وہ یقین رکھتے تھے اس بات پر کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو ہندوستان میں دوسرے بسنے والے جو اقوام ہیں ان سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے یا مختلف ہے۔ اسی طرح سے قائد اعظم نے بھی دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے۔ قائد اعظم واز اے فرم ایڈوکیٹ آف ٹو نیشن تھیوری. ہی گیو the Muslims the status of separate nation in every respect. He said Muslims are the nation according to any definition of the nation, and they must have their homeland, their territory and their state. وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو ایک الگ قوم کا درجہ دیتے تھے، اور آپ نے اس سلسلے میں فرمایا کہ قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے الگ قوم ہیں اور اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنے لیے ایک الگ مملکت کو قائم کر سکیں۔ Pakistan resolution was presented on 23rd March 1940. In his presidential address, Quaid-e-Azam said, "The Hindus and the Muslims belong to two different religious philosophies, social customs and literature. They have different epics, different heroes and different episodes. To tie together two such nations under a single state, one as a numerical minority and the other as a majority, must lead to growing discontent and final destruction of any fabric that may be so built for the government of such a state. It would be better for the British government to announce the partition of the subcontinent by keeping in view the interests of the two nations. It would be a right step religiously as well as historically." اسی طرح سے 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور میں قائد اعظم چونکہ صدارت کر رہے تھے اس اجلاس کی، تو اس خطبہ صدارت میں انہوں نے فرمایا کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ مذاہب ہیں جو بالکل مختلف عقائد پر قائم ہیں اور مختلف نظریات کی عکاسی کرتے ہیں۔ دونوں اقوام کے ہیروز، رزمیہ کہانیاں ان کی اور واقعات ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، لہٰذا دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پرونے کا مقصد بر صغیر کی تباہی ہے، کیونکہ یہ برابری کی سطح پر نہیں بلکہ اقلیت اور اکثریت کے روپ میں موجود ہے۔ کیونکہ برطانوی حکومت کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ ان دونوں قوموں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے بر صغیر کی تقسیم کا اعلان کرے، جو کہ تاریخی اور مذہبی لحاظ سے ایک صحیح قدم ہوگا، کیونکہ وہ دونوں قومیں جو ہیں قائد اعظم کے نے جہاں جو بیان فرمایا ہے اس کے اکارڈنگ وہ دونوں قومیں ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ اکثریت اور اقلیت کے ریشو میں ہیں، تو ظاہر ہے جو پارٹی یا جو بھی قوم اکثریت میں ہوگی وہ اقلیت میں بسنے والوں کے ساتھ اس طرح سے انصاف نہیں کر پائے گی۔ تو اسی لیے یہ ایک بہتر قدم ہوگا یا بہتر ڈیسیژن ہوگا ہسٹوریکلی بھی کہ برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کی پارٹیشن کا اعلان کر دے۔ According to the Quaid-e-Azam, the territories having Muslim majority that are Punjab, Bengal, Assam, Sindh, North-West Frontier Province and Balochistan should be put together to form Pakistan. قائد اعظم کے نظریے کے مطابق وہ تمام علاقے جہاں پر مسلم اکثریت ہے، مثلاً پنجاب، بنگال، اسام، سندھ اور سرحد یا بلوچستان، ان کو ملا کر پاکستان بنا دیا جائے۔ کیونکہ یہاں پر بسنے والے جو ہیں اپنے مذہب کے مطابق اسلام اور تہذیب، روایات، اخلاقیات اور معاشیات کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کر سکیں، جہاں مسلمانان ہند جو ہیں وہ آزاد ہوں، وہ اپنی اقدار کے مطابق ملک اور حکومت کے نظام کو چلا سکیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کو بھی برابر کے حقوق دیے جائیں. Where people may lead their lives in accordance with the principles of their religion, civilization, traditions, ethics, and economics. The Muslims may run the affairs of the state according to their values freely. The minorities should enjoy equal rights too. Quaid-e-Azam considered the Islamic system fully applicable. He wanted to establish the system of the country on the basis of Quran. In the session of All India Muslim League at Karachi in 1943, he said, "What relationship knits the Muslims into a whole, which is the formidable rock on which the Muslims' edifice has been erected, which is the sheet, anchor, providing basis to the Muslim millat. The relationship, the sheet, the anchor, and the rock is Holy Quran." قائد اعظم اسلامی نظام کو پوری طرح قابل عمل سمجھتے تھے. اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو جب بھی قائد اعظم نے پاکستان کے لیے ایک سسٹم کے بارے میں سوچا ہے، وہ چاہے وہ اکنامیکلی ہو، چاہے وہ سوشلی ہو، چاہے وہ گورنمنٹ کا نظام ہو، یا وہ پاکستان کے دوسرے مسائل کا، دوسرے جو تمام سسٹمز ہیں ان کی بات ہو رہی ہو، قائد اعظم نے ہمیشہ اسلامک وے آف لائف یا اسلامک جو نظام ہے اس کو استوار کرنے کی طرف زور دیا. قرآن پاک کو بنیاد مان کر ملکی نظام کو استوار کرنا چاہتے تھے. انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں 1943 میں جو کراچی میں ہوا، اس میں انہوں نے فرمایا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں. وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار ہے. وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے. وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے. اب اگر اس کوٹیشن کو غور سے دیکھا جائے یا غور سے پڑھا جائے تو یہ بڑی اچھی طرح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قائد اعظم پاکستان کا جو سسٹم تھا وہ قرآن کے اوپر بیس کرنا چاہتے تھے، یعنی کہ اسلامک نظام کو لانا چاہتے تھے، اور اسی کو بنیاد بنا کر ہی انہوں نے پاکستان کی ڈیمانڈ بھی کی ہے. While addressing the students in March 1944, Quaid Azam said, "Islam is our guide and it is the complete code of life." کہ مارچ 1944 میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے. وہ اسلام کو کمپلیٹ کوڈ آف لائف مانتے تھے اور وہ اس پورے سسٹم کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے پاکستان کے اندر. Addressing at the Aligarh, Quaid-e-Azam explained the ideology of Pakistan in the following words: "What was the motive of demand for Pakistan and what was the reason of separate state for the Muslims? Why was the need to divide India felt? Its reason is neither narrow-mindedness of the Hindus nor tactics of British. It is the fundamental demand of Islam." آپ نے علی گڑھ میں خطاب کرتے ہوئے نظریہ پاکستان کی وضاحت ان الفاظ میں کی کہ پاکستان کے مطالبے کا محرک اور مسلمانوں کے لیے جداگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی. تقسیم ہند کی ضرورت محسوس کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ نہ تو ہندوؤں کی تنگ نظری ہے اور نہ ہی انگریزوں کی چال ہے، بلکہ یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے. بنیادی مطالبہ کیا ہے؟ فنڈامنٹل رائٹ کیا ہے اسلام کا؟ کہ جہاں پر مسلمان اکثریت میں یا اتنی تعداد میں موجود ہیں کہ وہ اپنے لیے الگ مملکت بنا سکیں تو یہ ان کا حق ہے کہ وہ آزادی سے اپنی الگ اسٹیٹ کے اندر رہ کر اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں. اسی لیے انہوں نے پاکستان کی ڈیمانڈ کو فنڈامنٹل ڈیمانڈ آف اسلام کہا ہے. Addressing the officers of the government of Pakistan at Karachi on 11th October 1947, Quaid-e-Azam said, "The establishment of Pakistan, for which we have been striving for at least 10 years, is by grace of God an establishment fact today. But the creation of a state of our own was a means to an end and not the end in itself."
The idea was that we should have a state in which we could live and breathe as free men, and which we could develop according to our own lives and culture, and where principles of Islamic social justice could find fair play. 11 अक्टूबर 1947 को यानी पाकिस्तान बनने के बाद जिस वक्त अभी न्यूली बॉर्न स्टेट जो थी वो इन मराहल से गुज़र रही थी कि अभी उसको इस्टेब्लिश करना था, तो उस वक्त भी कायद आज़म ने हुकूमत पाकिस्तान के जो अफसरान थे उनको ख़िताब करते हुए फरमाया कि 10 साल से हम जिस मुमलिकत की तख्लीक के लिए कोशिश कर रहे थे, अल्लाह ताला और की मेहरबानी से अब हमने वो एक हकीकत बन चुकी है। अब पाकिस्तान का मकसद हमारे लिए इसके अलावा और कुछ नहीं कि हम एक ऐसी रियासत बनाएं जिसमें हम आज़ाद अफराद की तरह रह सकें और अपनी तहज़ीब और सकाफ़त को तरक्की दे पाएँ और इस्लाम के इज्तिमाई निज़ाम अदल के असूलों पर अमल पैरा हो सकें। अब इस कोर्ट में भी उनकी जो मेन कह लें कि जो डिमांड है या ख्वाहिश है वो नज़र आ रही है कि वो इस्लाम के ही इज्तिमाई जो निज़ाम अदल है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते थे और इस्लाम के असूलों पर अमल पैरा करना मुसलमानों के लिए या पाकिस्तानी अवाम के लिए वो ज़रूरी समझते थे। इसी वजह से उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस कह लें कि उस वक्त भी ऑफिसर्स को दी थी। और यहाँ पर जो 10 साल का ज़िक्र है, ज़ाहिर है पाकिस्तान मूवमेंट जो है ये 10 साल के अरसा पर मुहित नहीं है, लेकिन 1937-39 की जो कांग्रेसी वजारतें थीं उनके जुल्म सितम के बाद कायद आज़म ने उसको एक टर्निंग पॉइंट समझा था टूवर्ड्स पाकिस्तान। यही वजह है कि 37 से लेके 47 के जो 10 साल का अरसा है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था मुसलमानों के लिए, और उस वक्त पाकिस्तान मूवमेंट तेज़ भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, ये तहरीक बहुत ज़ोर पकड़ चुकी थी। इसी वजह से उन्होंने इसको 10 साल का जो टाइम है यहाँ पर उसको मेंशन किया है। On one occasion, while explaining the ideology of Pakistan, Quaid-e-Azam said, "We do not demand Pakistan simply to have a piece of land, but we want a laboratory where we could experiment on Islamic principles." इसी तरह से एक और जगह पर नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत करते हुए कायद-ए-आज़म ने फरमाया कि हमने पाकिस्तान का मुतालबा महज ज़मीन का एक टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया था, बल्कि हम एक ऐसी तजर्बागाह हासिल करना चाहते थे जहां हम इस्लाम के असूलों को आज़मा सकें, मतलब जहां हम इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी को गुजार सकें। On 21st March 1948, Quaid-e-Azam addressed the people of Dhaka. He said, "What we want is not to talk about Bengali, Punjabi, Sindhi, Balochi, Pathan and so on. We are nothing but Pakistani. Now it is our duty to act like Pakistani." इसी तरह से ढाका में ख़ताब करते हुए 1948 में कायद आज़म ने फरमाया कि हमें बंगाली, पंजाबी, सिंधी, बलोची और पठान के झगड़ों से बालातर होकर सोचना चाहिए। हम सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं और अब ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम पाकिस्तानी बनकर ज़िंदगी गुजारें। इसके अलावा आपने अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने और बराबरी के हक़ूक़ देने का ऐलान किया, और यही इस्लाम की बुनियादी तालीम भी है। Besides this, he announced that minorities would be given a complete sense of security and that they would enjoy equal rights. This is the fundamental teaching of Islam. इसी तरह से कायद आज़म ने ना सिर्फ मुसलमानों को या पाकिस्तानियों को ये चीज़ बावर करवाई कि अगर हम नज़रिया पाकिस्तान को सामने रखते हुए इस चीज़ की वजाहत करें तो हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं, हम लोग सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान के झगड़ों या बंगाली अपने आप को कंसिडर ना करें, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को फोकस करेंगे तो फिर हम अपनी जो एक नेशन जो एक सिर्फ नज़रिए की वजह से आपस में जुड़ी है, इतने सारे डिफरेंट कल्चर्स के जो लोग हैं आपस में इकट्ठे हो गए हैं एक नज़रिए की बुनियाद पर, अगर हम आज दोबारा इन्हीं चीज़ों को फोकस करेंगे तो फिर नज़रिया जो है वो हमारा कमज़ोर पड़ जाएगा। और इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर बसने वाली जितनी माइनॉरिटीज़ हैं उनको कंप्लीट आज़ादी होगी, वो मुकम्मल सिक्योर होंगी और पाकिस्तान के अंदर वो अपनी इबादत गाहें ना सिर्फ कायम कर सकते हैं, उनमें जानने की उनको आज़ादी है और वो अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। इसके अलावा
بے شک وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن وہ پاکستان کے شہری ہیں، اور پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے سے وہ ان تمام حقوق کو، ان تمام رائٹس کو انجوائے کر سکتے ہیں یا کریں گے، ان کو دیے جائیں گے جو کہ پاکستان کے مسلم شہریوں کو دیے جاتے ہیں۔ تو تمام شہریوں کے یا تمام سٹیزنز کے جو رائٹس ہیں وہ ایکول ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا نان مسلمس ہیں۔ On 1st July 1948, Quaid-e-Azam inaugurated the State Bank of Pakistan. On this occasion, he said, "The economic system of the West has created almost insoluble problems for humanity. It has failed to do justice between man and man. We must present to the world an economic system based on true Islamic concept of equality, of manhood and social justice." اسی طرح سے 1 جولائی 1948 میں جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا گیا تو اس وقت قائد اعظم نے یہ فرمایا کہ مغرب کا جو معاشی نظام ہے اس نے انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل جو ہیں وہ پیدا کر دیے ہیں، اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا ہے جو اسلام کے صحیح تصور، مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ اگر آپ 1948 میں بھی قائد اعظم کے اس بیان کو سنیں تو وہ اس وقت بھی پاکستان کا جو معاشی نظام تھا یا اکنامک سسٹم تھا پاکستان کا، اس کو اسلام کی بنیادوں پر قائم کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مغرب کا جو معاشی نظام ہے وہ سود پر بیس کرتا ہے، اور وہ اس نے پورے دنیا کے معاشی نظام کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام ہیومینٹی کے لیے، انسانیت کے لیے مسائل کو پیدا کر دیا ہے، اور وہ مسائل ناقابل حل ہیں۔ تو ہمیں ایز اے مسلم اپنا جو ہم اکنامک سسٹم بنائیں گے یا معاشی نظام جو بنائیں گے وہ اسلام کے اصولوں پر مبنی ہوگا، اور اسلامک کانسیپٹ جو ہے ایکوالٹی کا اور مین ہوڈ کا اور سوشل جسٹس کا، اس کو سامنے رکھ کر بنایا جائے گا۔ اگر ہم قائد اعظم کے ان تمام کوٹس کو یا ان تمام خطاب جو میں نے ابھی جن کا ذکر کیا ہے آپ کے سامنے، ان کو سامنے رکھیں تو سب چیزوں کا ایک ہی رقص ہے، اور ایک ہی چیز سب سے ظاہر ہوتی ہے کہ قائد اعظم پاکستان کو اسلامک اسٹیٹ دیکھنا چاہتے تھے۔ پاکستان بننے کا مقصد ہی صرف اور صرف اسلام تھا، اسی وجہ سے انہوں نے پاکستان کو محض ایک اسٹیٹ نہیں بلکہ فنڈامنٹل ڈیمانڈ آف اسلام بولا ہے۔ تو قائد اعظم کی یہ خواہش تھی کہ پاکستان کا پورا نظام، پاکستان کا آئین، پاکستان کا دستور، پاکستان کا اکنامک سسٹم، سوشل سسٹم، ہر چیز جو ہے وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہو اور بیسز آن قرآن ہو۔ تو بچوں یہ آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے یہ ختم ہو گیا ہے، اور اسی کی بنیاد پر آپ کو ایک ہوم اسیسمنٹ دی جا رہی ہے جو کہ آپ نے اس کو لکھنا ہے، اور لکھ کر آپ نے اس کو کالج میں سبمٹ کروانا ہے۔ ہوم اسیسمنٹ یہ ہے کہ آپ کو 2 کوسچن دیے جا رہے ہیں جن کا آپ نے تفصیلی جو جواب ہے وہ لکھنا ہے۔ کوسچن نمبر 1 ہے ایکسپلین ٹو نیشن تھیوری۔ اردو والے بچوں کے لیے 2 قومی نظریہ کی وضاحت کریں۔ سوال نمبر 1 ہے 2 قومی نظریہ کی وضاحت کریں۔ کوسچن نمبر 2 ہے ایلیبوریٹ آئیڈیالوجی آف پاکستان ان دا لائٹ آف پروناؤنسمنٹس آف قائد اعظم۔ ایلیبوریٹ آئیڈیالوجی آف پاکستان ان دا لائٹ آف پروناؤنسمنٹس آف قائد اعظم، یعنی قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں۔ قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں۔ یہ دونوں لانگ کوسچنز ہیں، ان کا ڈیٹیل تفصیل سے جواب آپ نے دینا ہے۔ اردو میڈیم والے بچے اس کو اردو میں لکھیں گے اور انگلش میڈیم والے بچے اس کو انگلش میں لکھیں گے۔ اس اسائنمنٹ کو کرنے کے لیے بچوں آپ نے لوز شیٹس یوز کرنی ہے۔
ڈو یور ورک نیٹلی، اپنا کام صفائی سے کرنا ہے. کمپلیٹ یور اسیسمنٹ اینڈ سبمٹ اٹ آن منڈے ان 502 ماڈل کالج گرلز، اور آپ نے اپنے اسیسمنٹ کو کمپلیٹ کر کے منڈے کو آپ نے 502 ماڈل کالج گرلز کیمپس میں اس کو سبمٹ کرانا ہے. سبمیشن کی جو ٹائمنگ ہے وہ صبح 8:30 سے لے کے 11:30 بجے تک ہے، اور یہ سب بچوں نے مسٹ یہ ان کی جو اسیسمنٹ ہے یہ کرنی ہے اور اس کو سبمٹ کرانا ہے آ کے. تو ٹھیک ہے بچوں، آپ اس کے ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.